بہت اہم سبق ہے، دھیان سے سنیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تم میں سے ہر شخص سے اللہ تعالی اس طرح کلام فرمائیں گے کہ درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ تعالیٰ بات کریں گے۔ اس وقت بندہ بے بسی سے ادھر ادھر دیکھے گا۔ جب اپنی داہنی جانب دیکھے گا تو اپنے اعمال کے سوا کچھ نظر نہ آئے گا، بائیں جانب دیکھے گا تو اپنے اعمال کے سوا اسے کچھ نظر نہ آئے گا، اور جب اپنے سامنے دیکھے گا تو آنکھ کے علاوہ کچھ نظر نہ آئے گا۔ لہذا دوزخ کی آگ سے بچو، اگرچہ خشک کھجور کے ٹکڑے کو صدقہ کرنے کے ذریعے ہی سے ہو۔ ایک کھجور کا ٹکڑا سوکھا ہو وہ بھی صدقہ کر دو اگر آپ کے اندر طاقت ہے تو۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ سے بچو، کچھ نہ کچھ خیر خیرات کرتے رہو۔ یہ ایک مرتبہ حدیث پھر سے سن لیجئے اور یاد کر لیجئے۔ عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تم میں سے ہر شخص سے اللہ تعالیٰ اس طرح کلام فرمائیں گے کہ درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ اس وقت بندہ بے بسی سے ادھر ادھر دیکھے گا۔ جب اپنی داہنی جانب دیکھے گا تو اپنے اعمال کے سوا اسے کچھ نظر نہ آئے گا، اور جب بائیں جانب دیکھے گا تو اپنے اعمال کے سوا اسے کچھ نظر نہ آئے گا، اور جب اپنے سامنے دیکھے گا تو آگ کے علاوہ کچھ نظر نہ آئے گا۔ لہذا دوزخ کی آگ سے بچو، اگرچہ خشک کھجور کے ٹکڑے کو صدقہ کرنے کے ذریعے ہی سے ہو۔ میرا یہ حدیث بخاری شریف میں ہے۔ میرا یہ سبق ملتے ہی کم سے کم 2 روپیہ تو صدقہ کر ہی دینا۔ کھجور کا ٹکڑا صدقہ کرنا ضروری نہیں ہے، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادنا سے ادنا مثال بیان کی۔ بھئی آپ 2 روپیہ کو، کسی کے گھر میں کھجور نہیں ہے، کوئی بات نہیں، 2 روٹی دے دو۔ کسی کے گھر میں جو ہے 2 روٹی نہیں ہے، مسجد میں جا رہا ہے، 2 روپیہ مسجد میں ڈال دو۔ یہ مسجد میں جو ڈبے رکھے رہتے ہیں، کم سے کم 2 روپیہ ڈالتے رہو۔ صدقے کی کئی قسمیں ہیں، یہ یاد رکھنا۔ یہ جو ہے نفلی صدقہ مراد ہے۔ اس سے ایک صدقہ جو ہوتا ہے واجب ہوتا ہے، جو زکوٰۃ کی شکل کا ہوتا ہے، لیکن یہاں جو کہا گیا کسی فقیر کو دے دو، 2 روپیہ دے دو، مسجد میں 2 روپیہ ڈال دو، ہاں، اور یہ 2 چیزیں دینے کی مستقل فضیلت ہے۔ 2 روٹی دے دینا کسی کو 2 لنگیاں دے دینا، کسی کو 2 ٹوپیاں دے دینا، کسی کو 2 رومال دے دینا، کسی کو جو ہے یہ 2 کے من انفق زوجین فی سبیل اللہ، یہ مستقل ایک حدیث ہے، بعد میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ بس آج کا سبق تو یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ صدقہ کر لو اور اس کی عادت ڈالو، اور اپنے ہاتھ سے صدقے کی عادت ڈالو، خود اپنے ہاتھ سے دو۔ فقیر کے ہاتھ میں دو تو اپنے ہاتھ سے دو۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اپنے ہاتھ سے اگر کوئی آدمی فقیر کے ہاتھ میں دے گا تو اللہ تعالیٰ بری موت سے اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ یاد رکھنا، اپنے ہاتھ سے دینے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر خیرات و صدقات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك المن كله، لك الشكر كله ولك الملك كله، لك الخلق كله ولك الفضل كله، وإليك يرجع الأمر كله، وإليك يصعد الكلم الطيب كله. اللهم لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تردنا خائبين
بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا. يا حنان يا منان أدخلنا الجنة من باب الريان. اللهم إنك قلت في كلامك وقولك الحق ادعوني يستجب لكم فدعوناك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك برحمتك یا ارحم الراحمین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ پورے تالی پورا والوں کو قبول فرما. ان کے قرب و جوار والی بستیوں کو قبول فرما. جتنا مجمع آیا ہے ان سب کو قبول فرما. اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے, اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما, اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما. اور جس نے 5 لاکھ مرتبہ پڑھنے کا ارادہ کیا ہو, اے اللہ اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے, تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے. اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھیو, اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا, اور نیک لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا. لکھنا بھی آپ کا کام ہے, مٹانا بھی آپ کا کام ہے, لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے. اے اللہ وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے, اے اللہ اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے, اس کا خیال نکال دے, اس گلی میں آنے جانے کو ختم فرما دے. اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے, اور اس گلی میں آنا جانا آخرت سے ہمارے لیے آسان فرما دے. اے اللہ ہم سب کی جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے, ہم سب کی جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے. اے اللہ جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے میری ساری دعاؤں میں اس کا پورا حصہ عطا فرما, اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.